بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو طلاق، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے طلاق کے متفرق مسائل۔ اگر کوئی مرد اور خاتون ازدواجی تعلق برقرار کریں اور بعد میں پتہ چلے مرد کو کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، اور بعد میں پتہ چلے عورت کو کہ یہ میرا شوہر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس خاتون پر لازم ہے کہ وہ عدت گزاریں۔ اسی طریقے سے اگر ان میں سے کسی ایک کو معلوم ہو تو ایسی صورت میں بھی احتیاط یہی ہے کہ عدت گزارے یہ خاتون، البتہ کون سی عدت؟ ایک طلاق کی عدت کے برابر یہ عدت کرے۔ اگر کوئی مرد کسی خاتون کو بیوقوف بنائے اور کہے کہ تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تم سے نکاح کر لوں گا، تو اب اگر یہ نکاح نہ کرے اور گناہ کرے تو بلا شک یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دھوکہ ہے، اور اگر نکاح کر لے تو بھی یہ کام حرام ہے، لیکن اگر وہ نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح جائز ہے۔ لیکن یہ کام کون سا کام؟ کہ ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور اس شخص سے نکاح کرے، یہ کام حرام ہے۔ لیکن اگر یہ عورت طلاق لے لیتی ہے اور پھر یہ نکاح کر لیتا ہے تو یہ نکاح جائز ہے، اور اس کے بعد جو بچے ہوں گے وہ بھی جائز ہوں گے۔ اب وہ موضوع ڈسکس کرتے ہیں کہ جسے ہم نے نکاح نامے میں خصوصاً ڈسکس کیا اور عنوان قرار دیا نکاح نامے کی خاص شق، لیکن وہ موضوع در حقیقت بیان ہوتا ہے طلاق کے مختلف مسائل میں۔ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے وکالت طلب کرے، البتہ ایسی وکالت کہ شوہر پھر اس کو اس وکالت سے ہٹا نہ سکے، کس چیز کی وکیل بنے؟ کہ اگر میں چاہوں تو اپنے آپ کو تمہاری جانب سے طلاق دوں گی۔ اب یہ وکالت شرائط کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور بغیر شرائط کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلے وکالت لینی ہوگی۔ لیکن اگر یہ خاتون کوئی کہے کہ اگر تم نے مجھ پہ ظلم کیا یا اگر تم شرابی ہو گئے تو میں طلاق لے لوں گی، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ پہلے خاتون کو وکالت لینی ہے۔ اب اگر یہ وکالت بغیر کسی شرائط کے ہے تو جب بھی چاہے خاتون اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہے، اور اگر یہ وکالت شرائط کے ساتھ ہے کہ ہم نے کچھ شرائط بیان کی اس لیکچر میں کہ جسے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا عنوان ہے نکاح نامے کی ایک خاص شق، تو اس قسم کی طلاق صحیح ہوگی۔ اگر بچے کے ولی یعنی باپ یا دادا اپنے بچے کی طلاق جاری کرنا چاہیں اور بچہ نابالغ ہو تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کا شوہر گم ہو جائے تو اس جانب میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں، فرض کریں کئی سال گزر گئے، نہیں معلوم کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، تو جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے حاکم شرع یعنی ایک مجتہد سے طلاق کا صیغہ جاری کروائیں، اور پھر اس کے بعد طلاق کی عدت گزاریں اور پھر شادی کریں۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر شوہر آ گیا تو یہ دوسری شادی ڈسٹرب نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ بغیر طلاق کے صیغے کی شادی کریں اور شوہر آ گیا تو دوسری شادی خود بخود ختم ہو جائے گی اور یہ بیوی مانی جائیں گی اپنے پہلے شوہر کی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران اگر دوسرے شوہر کے بچے ہو گئے تو یہ کیا مانے جائیں گے؟ تو کہا جائے گا دوسرے شوہر کے بچے جائز مانے جائیں گے، اور اس خاتون کے بھی بچے مانے جائیں گے اور دوسرے شوہر کے بچے مانے جائیں گے۔ اس خاتون سے بھی میراث لیں گے اگر یہ مر گئی، اور اپنے باپ سے بھی میراث لیں گے یعنی اس خاتون کے دوسرے شوہر سے، لیکن ان بچوں کا تعلق پہلے شوہر سے نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جب شوہر واپس آ گیا تو یہ بیوی مانی جائے گی پہلے شوہر کی۔ اگر طلاق میں دو افراد کو عادل افراد کے عنوان سے گواہ بنایا جائے، شوہر انہیں عادل سمجھ رہا ہے جو طلاق دے رہا ہے، لیکن ایک فرد ایسا بھی ہے جو ان دو افراد کو عادل نہیں سمجھتا، تو طلاق تو ہو جائے گی، لیکن یہ آدمی جو ان دو کو عادل نہیں سمجھتا اس خاتون سے یہ شادی نہیں کر سکتا۔ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے، کیا طلاق کی خبر دینا یا طلاق کا صیغہ جاری کرنا خاتون کی موجودگی میں ضروری ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ کام ضروری نہیں ہے،
بس ممکن ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی کو بعد میں پتہ چلے، جب اسے پتہ چلے گا تو اس وقت سے وہ بیوی نہیں مانی جائے گی، لیکن اس دوران فرض کریں شوہر خرچہ دیتا رہا تو خرچہ لیتی رہے گی، لیکن جب وہ خبر دے گا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا تھا 6 مہینے پہلے، تو اگر وہ ثابت کر دے گا گواہوں کے ذریعے سے تو یہ طلاق صحیح مانی جائے گی، اور اس قسم کی طلاق صحیح ہے۔ یہ تصور کہ بیوی کو معلوم ہونا چاہیے یا موجود ہونا چاہیے یہ کام ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں اس جانب توجہ رہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ پہلے ملانے کی کوشش کی جائے، حد الامکان گھر کو برباد کرنے سے اور توڑنے سے بچایا جائے، بچوں کو بربادی سے بچایا جائے، اختلاف سے بچا جائے، لیکن اگر کوئی راہ نہ نکلتی ہو اور زندگی صحیح گزرنے کا امکان نہ ہو تو ایسی صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے، اور اس موضوع پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو طلاق کے مختلف مسائل کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔